خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان اپنے آفیشیل پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت اور طاقتور سب مل کر ایک ایسی ترمیم لائیں جس کو پاس کروانا ہو, کوئی ایسا قانون بنانا ہو. لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا قانون جب تمام ورک کمپلیٹ کر لیا گیا ہو اور اچانک سے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ وقت جو ہے نا, جو تاریخ ہے, وہ ایک دفعہ ضرور آپ کو وہ وقت یاد دلاتی ہے جب آپ تمام حدیں پار کرتے ہیں. تو جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ ہوا, اتحادیوں کے ساتھ ہوا, جس نے تھوڑی سی بھی بات کی اس حکومت کی اس کے ساتھ ہوا, تو یہ چیزیں اب اسی طریقے سے اب ریورس ہونا شروع ہو چکی ہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اب ایک پہلا منصوبہ جو ہے وہ اس وقت حکومت کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, اور اس کو وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بھی رائے فرار جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے. اب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے جمہوری ہو چکے ہیں, اور ان کے ساتھی بھی بڑے جمہوری بن کر اب سامنے پیش آ رہے ہیں. اور کل تک اگر یہ چیزیں فائنل ہو جاتی تو شاید آج پیپلز پارٹی کا مومنٹم کچھ اور ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ کل مولانا صاحب کو منانے کے لیے بلاول بھٹو صاحب آئے تھے, اور آج اچانک سے انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. انہیں نظر آ چکا ہے کہ نہ تو عوام ماننے کو تیار ہے, اور نہ ہی اب وہ لوگ جن کو پہلے ڈرا کر, دھمکا کر, پیسے دے کر کسی نہ کسی طریقے سے منحرف کر لیا جاتا تھا, وہ اب ہونے کو تیار نہیں ہے. لوٹے کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ کچھ لوگوں کا میں احترام کرتا ہوں, تو شاید ان کی کوئی ذاتی مجبوری ہو سکتی ہے, تو اس لیے وہ منحرف ہو جاتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. بہت جلد بہت ساری چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں, اور تبدیلی ہونی بھی تھی, نظر بھی آ رہا تھا, کیونکہ اب وہ لوگ بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ یہ ڈیولپ کچھ کر نہیں سکتے. اور ڈیولپ کرنے کی بات کریں تو جو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کل مولانا صاحب کے اوپر ایک بڑا دباؤ بھی ڈالا گیا, اور اس کو حامد میر صاحب نے مبینہ طور پر اس کا انکشاف بھی کیا کہ سعودیہ عربیہ کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جانب سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس ترمیم کی حمایت کریں. پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے جو جواب دیا, حامد میر صاحب نے بڑی واضح پیغام دیا کہ اب مولانا صاحب پیچھے نہیں ہٹنے والے. مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں اب پھر اس دفعہ اس طرف چل گیا تو میرے ساتھ دھوکہ ہی ہونا ہے, اور مولانا صاحب کے ساتھ تقریباً 2 دفعہ تو یہ دھوکہ کر چکے ہیں. ایک جب عدم اعتماد پیش کی گئی, اور جب یہ حکومت آئی تو دونوں دفعہ مولانا صاحب کے ساتھ یہاں پر دھوکہ ہوا ہے. اب مولانا صاحب کیا کریں گے؟ مولانا صاحب مجھے نہیں ذاتی طور پر لگتا, جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے, میں قانون کو پڑھتا ہوں, جب تک قاضی صاحب نہیں جاتے تب تک مولانا صاحب کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, کیونکہ قاضی صاحب کے خلاف مولانا صاحب نے پچھلے دنوں میں جو قانون پاس کیا گیا تھا تو بڑے سخت موقف تھا, تو وہ کس طریقے سے ان کی حمایت کر دیں. تو یہاں پر 2 چیزیں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں. تو مولانا صاحب اس وقت بہت بڑی مصیبت بن چکے ہیں حکومت کے لیے بھی, ان لوگوں کے لیے بھی, طاقتور لوگوں کے لیے بھی. تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس وقت مولانا صاحب کے باسکٹ بال میں ہیں. تو جس کو مرضی چاہے وہ بال پھینک سکتے, چاہے وہ حکومت کی طرف ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہوں. لیکن فی الحال مولانا صاحب جو ہیں وہ سٹل کھڑے ہوئے ہیں, اور کبھی بھی کچھ بھی ممکن ہے پاکستان کی سیاست میں. لیکن اس وقت حکومت جو ہے وہ ہار مان چکی ہے, اور قانون کے حوالے سے اب ہفتہ آگے چلا گیا ہے, اور غیر منظم مدت تک وہ قانون سازی کا جو سسٹم ہے اس کو سنا ہے کہ روک دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بڑی اچیومنٹ ہے, اور ان کا صبر بہت بڑا انتقام ہے. اور اب شاید وہ تکلیف یا وہ مقابلہ اب لگتا ہے کہ کرنے کے قابل عمران خان صاحب ہو چکے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا راستہ روکنے میں کامیاب ہو چکے ہیں.